السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی طرف سے ترکمانستان میں متعین پاکستانی سفیر کے احسن ویگن امریکہ پہنچے۔ وہ لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پہ تھے کہ چیکنگ کے دوران ان کے امریکن سسٹم میں ان کے نام پر فلیگ لگ گیا اور پتہ چلا کہ متنازع ویزے کے جو ریفرنس ہے اس کی وجہ سے ان کے نام پر فلیگ آیا ہے، اور ان کی یہ جو اطلاع ہے یہ واشنگٹن میں ڈان کے جو نمائندے انہوں نے دی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی فیملی جو تھی وہ پریشان تھی کہ وہ امریکہ تک پہنچے، ایئرپورٹ پہ بھی پہنچے لیکن اس کے بعد غائب ہو گئے۔ تو پھر پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ 2 دن تک یہاں ایئرپورٹ پر رہے، تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کسی شخص کے لیے، جیسا کہ اکثر ہو جاتا ہے کہ سفارتکار یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سیاستدان یا کوئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں اور ان سے سفارش کراتے ہیں کہ ان کے ویزے کے لیے فون کر دیں یا کوئی چٹ بھیج دیں، بات کر دیں۔ تو ایسا احسن ویگن نے بھی کیا، لیکن وہ جو شخص جب امریکہ پہنچ گیا اس کا ویزا بھی لگ گیا، لیکن وہ کسی ایسی تنظیم کے بندے سے ملا جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی امریکہ میں، اور یہ چیز امریکہ کے سسٹم میں پہنچ گئی، اور یوں ہمارے جو سفیر تھے ان کو زحمت اٹھانی پڑی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ترکمانستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور یہاں امریکہ وہ اپنی فیملی سے ملنے آ رہے تھے، چھٹیاں گزارنے آ رہے تھے کہ ان کو اس طرح کی تکلیف اٹھانی پڑ گئی۔ تو اس چیز کا جو انڈین میڈیا ہے وہ بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی سبکی ہوگی اور پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو پاکستانی سفیر ہیں ان کی کوئی اس میں غلطی نہیں تھی، وہ کسی دوسرے شخص کی تھی غلطی جس کی وجہ سے ان کو تکلیف اٹھانی پڑی، اور 2 دن ان کو ایئرپورٹ پہ روکنے کے بعد ان کو واپس ترکمانستان جہاں پہ وہ پاکستانی حکومت کی طرف سے متعین ہے سفیر واپس بھیج دیا گیا۔ اگر ان کی واقعی کوئی غلطی ہوتی اگر تو ان کو کبھی بھی واپس نہ بھیجا جاتا اور ان کو وہاں ہی ٹھہرا لیا جاتا۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جو کے احسن ویگن یہ اس سے پہلے بھی ان کا کیریئر ہے سفارتکاری کا، اور وہ ہائی ڈپلومیٹ ہیں کہ وہ عمان میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے نائجر میں ہیڈ آف دا مشن کی حیثیت سے کام کیا ہے، اور وہ لاس اینجلس میں بھی ایک عرصہ ڈپٹی قونصل جنرل کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں۔ تو اس چیز کا جائزہ لے رہی ہے حکومت بھی، اور انہوں نے اپنے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے معاملے کے چھان بین کرنے کا کہا، اور اسحاق ڈار نے اپنے جو امریکہ میں قونصلیٹ ہے، پاکستانی قونصلیٹ، اس کو بتایا کہ معاملے کے صحیح چھان پٹک کر کے ان کو بتائیں کہ کیا ہے معاملہ اور کیا نہیں ہے۔ جو سفیر ہیں ہمارے احسن ویگن، پاکستانی جو سفیر ہیں ترکمانستان کے، ان کے جو ویزا ہے وہ بھی پورا تھا، صحیح تھا، اور ان کے سفری ڈاکومنٹ بھی صحیح تھے، پورے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا، حراست میں نہیں لیا گیا، انہیں وہاں روکا گیا۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے جو تعلقات ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تو اگر کسی ایسے شخص کی ویزے کے لیے سفارش کی جائے گی جو اکثر ایران آتا جاتا ہے، تو اس شخص کو ویزا تو مل جائے گا، لیکن جو شخص سفارش کرے گا اس
کو اس طرح کی زحمت اٹھانی پڑے گی. اس لیے ہمیں ایسے معاملات میں پڑھنے سے کافی احتیاط کرنی چاہیے. ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ آپ کے کوئی جاننے والا کہہ دیتا ہے تو آپ بعض اوقات ایسا کام کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ بڑی ایک پریشانی کا بھی باعث بن سکتا ہے. یعنی پریشانی اس طرح سے خاص جو مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملنے آئے اور بغیر اس سے ملے چلے گئے.